إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے کافروں کے لیے یہ جنت ہے اور ایماندار لوگوں کے لیے یہ ایک جیل ہے، قید خانہ ہے۔ کئی دفعہ ہم کافروں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، اتنی اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، کبھی تعجب کر ہی بیٹھتے ہیں، کبھی دل میں بات آ ہی جاتی ہے کہ اللہ وہ تجھے مانتے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اتنی دنیا مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، اور ہم تو تجھ کو ماننے والے ہیں اور ہمارے پاس یہ نعمتیں تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ تعجب کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سے یہی پوچھا، یہی سوال دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو کیسر و کسریٰ ہیں وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور وہ دشمن ہو کے اتنی زیادہ نعمتوں کے اندر نعمتوں والی مزے والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے اور رسولوں کے امام ہو کے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے ہو کے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو کے آپ اس سخت چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں جو آپ کے آرام کرنے کے لیے، لیٹنے کے لیے چٹائی ہے، وہ بھی اتنی سخت کہ لیٹنے کی وجہ سے اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ چکے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عمر تعجب نہ کرو، غم نہ کرو، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان کو دنیا میں عطا کر دی ہیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، لیکن عمر جو ایماندار ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری نعمتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کرنی ہے۔ تو کبھی بھی ان کو دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرنا،
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ کافروں کے لیے جنت ہے اور ایمانداروں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی دل کے اندر یہ بات نہیں لانی کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں پھر بھی اتنی پریشانیاں، میں نمازیں پڑھنے والا ہوں پھر بھی اتنی پریشانیاں، میں اتنے صدقے کرنے والا پھر بھی اتنی پریشانیاں، میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا ہوں پھر بھی اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جو میری زندگی ہے پریشانیوں سے بھر چکی ہے، ہر طرف سے مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو محترم بھائیو، آپ نے آج کے خطبے کے اندر 4 باتیں یاد کرنی ہیں کہ اگر پریشانی آئیں تو کیا کریں، مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں تو ان پریشانیوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یاد رکھیں کہ بھائی زندگی کے اندر کبھی بھی صبح شام کے اذکار نہ چھوڑو، کبھی بھی زندگی کے اندر صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، ان کو ابھی سے عادت ڈالو۔ صبح آپ اذکار پڑھنے لگے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو بھی جمع کرو، ساتھ ان کو بھی پڑھاؤ۔ شام ہوئی ہے، آپ خود اذکار پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ یہ ہیں اصل چیزیں جو اپنے بچوں کو دینے والی ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دے دی ہے، لیکن بھائی کیا ہم نے اپنے بچوں کو صبح شام کے اذکار یاد کروائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو صبح شام کے اذکار دیے؟ یہ ہے اصل خزانہ۔ ہم کس کو خزانہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہم کس کو اصل دولت سمجھ بیٹھے ہیں؟ بھائیو یہ ہے اصل دولت، صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ۔ اللہ کی قسم صبح شام کے اذکار آپ آج سے ہی شروع کر دینا، کئی مصیبتوں سے، کئی آفتوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے اللہ پاک ان کی برکت سے آپ کو بچائے گا۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اور دوسرا کام، ڈیلی ہر روز یہ اپنی عادت بنائیں کہ میں نے ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے، اللہ کی راہ میں نے خرچ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ کریں، ہر روز کریں، ڈیلی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کرو۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول جی مجھے نہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب وہ میں عمل کر لوں تو اللہ رب العزت مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے مجھے دور کر دے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او لوگو اصل کامیابی تو یہ ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ فَقَدْ فَازَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہے وہ شخص جو کامیاب ہو گیا، یہ ہے اصل بندہ جو کامیاب ہو گیا۔ اور اس کی کامیابی کی گارنٹی کسی دنیا کے عام انسان نے نہیں دی ہے، کسی عہدے دار نے نہیں دی، کسی چودھری نے نہیں دی، کسی بڑے انسان نے نہیں دی ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، فرمایا کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول جی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جب وہ عمل میں کر لوں اللہ رب العزت مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دیا جائے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ذر عمل تو بڑا چھوٹا ہے، عمل تو بالکل آسان ہے۔ کیا عمل ہے؟ فرمایا ہر روز اللہ کی راہ میں تم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، ہر روز۔
یرزق مما رزقہ اللہ، ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے، ہر روز اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں، یہ اپنی عادت ڈالیں۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن کے اندر میں صبح شام کے اذکار نہ پڑھوں، کوئی بھی میرا دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن کا آغاز ہو اور میں نے صدقہ نہ کیا ہو، میرے 24 گھنٹے گزر جائیں، ایک دن گزر گئے اور میں نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، ہر روز صدقہ کرنا ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کس نے بتلا دیا آپ کو، کیا آپ نے صدقہ کرنا ہے تو 1000 ہوگا تو پھر ہی صدقہ کرنا ہے، کوئی 500 کا نوٹ ہوگا تو پھر ہی صدقہ کرنا ہے۔ یہ اصل میں ہمارا جو مزاج بن گیا ہے نا نیکی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کرنا ہے دکھا کے کرنا ہے، پتہ چلے اس نے 500 کا نوٹ دیا ہے، پتہ چلے اس نے 1000 کا نوٹ دیا ہے، پتہ چلے اس نے 5000 کا نوٹ دیا ہے، کہ نہیں بھائی کوئی ضروری نہیں ہے 5000 ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی 1000 کا نوٹ ہی دو، 500 کا نوٹ ہی دو، کوئی 100 کا نوٹ دو، 50 کا، بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس 5 روپے بھی ہیں نا، نہیں کر سکتے زیادہ صدقہ، اگر ہے تو کریں، میں نہیں روکتا، لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس 5 روپے ہی ہے نا، 5 روپے ہی ہر روز کی عادت بناؤ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنے، 5 روپے میں نے اللہ کی راہ میں ہر روز دینے ہیں، یہ عادت بنا لو اپنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تمہارے پاس ایک کھجور ہے، آدھی کھجور ہے، فرمایا اس آدھی کھجور کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، یہ آدھی کھجور ہی آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ یہ تو نہیں دیکھتے اس نے 5000 دیا ہے کہ 5 روپے دیے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے پیسوں کی گنتی نہیں کرتے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے 5 روپے خرچ کیے ہیں، 5000 دیے ہیں، 5 روپے دینے والی کی نیت کیا تھی اور 5000 دینے والی کی نیت کیا تھی، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں نا۔ اس لیے بھائی ہر روز کی عادت بنائیں، ڈیلی میں نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اور دیکھو نا پیسے اللہ نے دیے ہیں، مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور بھائی اگر یاد رکھیں اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نہ دیں گے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، لگ تو وہ جانے ہی ہیں، خرچ تو وہ ہو ہی جانے ہیں، نکل تو وہ جانے ہی ہیں، کہیں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھ لو، خرچ تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں، پیسے نکل تو ان کے بھی جاتے ہیں، کوئی معاملہ معمولی سا بن گیا ہے اور لاکھوں ڈاکٹروں نے لے لیے ہیں، معمولی سا حادثہ ہو گیا ہے اور لاکھوں لگ گئے ہیں ادھر، کیا ہے یہ مصیبتیں کب آتی ہیں، یہ آفتیں کب آتی ہیں، یہ تنگیاں کب آتی ہیں، آزمائشیں کب آتی ہیں، جب انسان صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتا، جب انسان ہر روز اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اگر اللہ نے کسی کو امیر بنا دیے ہے تو بھائی اللہ کی عطا ہے، آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی کہ اللہ نے اس کو غریب بنا دیا، اللہ نے آپ کو امیر بنا دیا، آپ کے اندر کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے ایسی، بلکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو بھائی مال اللہ نے دیے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، ہر روز اس کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دو، ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کیا کرو۔ فرمایا یرزق مما رزقہ اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی جا رہی ہے، ابو ذر ہر روز تم نے صدقہ ضرور کرنا ہے، 2 کام، اور تیسرا کام ایک تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں، اور تیسرا کام اپنی عادت بنائیں، اگر تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے، اگر غریب ہیں یا امیر ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، جس حال میں بھی ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، کبھی زبان پہ اللہ کی ناشکری کے کلمات نہیں لانے ہیں،
کبھی بھی یہ نہیں کہنا فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز مل جائے تو کمال ہو جائے۔ یہ تو انسان ہے نا، ابن آدم ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آنکھیں، اس کا پیٹ، اس کی زبان بھار ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا اس کے لیے ایک وادی سونے کی ہو نا، دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے سونے کی بھر دی جائے۔ فرمایا اس انسان کو اس پوری وادی کا مالک بنا دیا جائے۔ فرمایا لشتہا ثانیاً، پھر بھی یہ کہے گا ابھی تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، پھر بھی کہے گا کاش اس جیسی ایک اور مل جائے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی روتے نظر آتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی روتے نظر آتے ہیں، جناب ابھی تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالانکہ گاڑیوں کے مالک ہیں، اتنی اتنی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشانییں زندگی سے نہیں جا رہی، مصیبتیں زندگی سے نہیں جا رہی، ان تکلیفوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا، آزمائشوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش نہیں رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، محترم بھائیوں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتے اگر آپ اللہ کے ناشکرے ہو۔ اگر آپ کی زبان پہ اللہ کی ناشکری کے کلمات آتے ہیں، زندگی میں آپ جو مرضی بن جاؤ، آپ جتنا مرضی کما لو، جتنا مرضی بنا لو، جتنا مرضی جمع کر لو، جوڑ لو، سنبھال لو، جتنی مرضی آپ سکون میں چلے جاؤ نا، راحت میں چلے جاؤ، لیکن آپ سکون نہیں پا سکتے ہو اگر آپ نہ شکرے ہو۔ سکون اس کو ملتا ہے، راحت اس کو ملتی ہے، آرام والی، اطمینان والی اچھی زندگی تو وہ بندہ گزارتا ہے جس کو جتنا ملا ہے، جو ملا ہے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا کرنا تم شروع کر دو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ابن آدم کی خواہش ہے نا، حریص ہے کہ مجھے اور ملے، اور ملے، اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہو۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو اور ملے تو نہ شکریہ نہ کرو بلکہ شکریہ ادا کرو۔ اور دیکھو نا، ایک طرف 98 نعمتیں ہیں، ایک طرف 98 نعمتیں ملی ہیں اس کو، دوسری طرف کیا ہے؟ 2 نہیں ملی، 98 ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا اللہ نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، یہ نہیں اس نے دیکھنا کہ مجھے اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، یہ نہیں اس نے دیکھنا بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان عطا کی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہے۔ اللہ کی قسم کئی ایسے بندے میں نے دیکھے، کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاس ہاتھوں جیسی نعمت نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس آنکھوں جیسی نعمت نہیں ہے، جن کے پاس کانوں جیسی نعمت نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے۔ بھائی کبھی سوچے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے دنوں میرے نا خالو جی کا آپریشن تھا، یہ سول ہاسپٹل کے اندر، اور زندگی میں پہلی دفعہ صرف 2 راتیں گن کے میں ہاسپٹل میں رہا ہوں، اور 2 راتیں میں ہاسپٹل میں رہا ہوں، اور پھر 2 راتیں میری گھر میں بستر پہ گزری ہیں۔ مختلف طرح کے جو مریض ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کو میں نے دیکھا وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی کو میں نے دیکھا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو میں نے دیکھا اس کو دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کو میں نے دیکھا اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کو میں نے دیکھا فلاں مرض کے اندر، کوئی فلاں مرض کے اندر، کوئی فلاں مرض کے اندر، کسی کو سانس کی بیماری، کسی کو فلاں بیماری۔ محترم بھائیو، جس کو بھی میں دیکھتا تھا نا، زبان پہ یہی آتا تھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اللہ اس پہ یہ مرض آئی ہے، اللہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس مصیبت کے اندر وہ پنس گئے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ابھی تک مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی ساتھ سن لو،
میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بندے کو دے کے جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کسی تکلیف کے اندر، کسی مرض کے اندر، کسی درد کے اندر مبتلا ہو، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر نا وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیری تعریفیں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بچا لیا اس تکلیف سے، تو نے مجھے بچا لیا اس درد سے، اللہ تو نے مجھے بچا لیا اس مرض سے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، پھر میرا اللہ مرتے دم تک اس بندے کو اس بیماری کے اندر مبتلا کرتے ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. 98 نعمتیں ہیں بھائی آپ کے پاس ایک طرف، اور دوسری طرف 2 نہیں ملی. بھائی 98 پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. دیکھو تو صحیح نا، یہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے. جو آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہیں، کئی لوگ تڑپ رہے ہیں، کئی لوگ یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، کئی روتے ہیں، کئی دعائیں کرتے ہیں. کاش یہ میرے پاس بھی ہوتے ہو. جس کے پاس ہاتھ نہیں، کیا اس کا دل نہیں کرتا میرے بھی ہاتھ ہوں؟ جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو بولتا دیکھتا ہے، باتیں کرتا دیکھتا ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا میری بھی زبان ہو؟ جس کے پاس آنکھیں نہیں، کیا اس کا دل نہیں کرتا ہے میری بھی آنکھیں ہو؟ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس کا بھی تو دل کرتا ہے کاش میرے بھی پاؤں ہوتے. لیکن محترم بھائیو، ادھر 2 نعمتیں نہیں ملی، ان پہ ہم ساری زندگی نہ شکری کرتے رہتے ہیں. لیکن جو 98 مل گئی ہیں نا، ان پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ تو میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا نا، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں 98 تو صرف مثال کے لیے تھا. اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتوں تو میری تمہارے اوپر اتنی ہے، اتنے ہی نام ہے، اتنے ہی نام ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی شمار بھی کرنا چاہے تو شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا اللہ نے کتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے. تو محترم بھائیو، 3 کام ہو گئے. صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ، اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں ہر روز کی عادت بناؤ، صدقہ ضرور کرنا ہے. اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تیسرا کام شکر شکر شکر، اللہ کا شکریہ ادا کرو. چوتھا کام، اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنا لو. اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو میرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا عذاب تو ان لوگوں پہ آتے ہیں، عذاب ان لوگوں پہ آتے ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں ان لوگوں پہ آتی ہیں جو میرے محبوب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو میرے محبوب کی مخالفت کرنے والے ہیں. اور وہ آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، وہ بائیں سے کھا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک کا، وہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، میرا طریقہ، میری سنت تو یہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. حالانکہ کام کرتا تھا اس کا دائیں ہاتھ، لیکن اکڑ کے اندر، ضد کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کے حکم کے سامنے اڑ گئے ہے، کھڑا ہو گیا ہے. کیا کہتا ہے؟ لا استطیع، دایاں ہاتھ تو میرا کام ہی نہیں کرتا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں دایاں ہاتھ اس کا اچھا بھلا تھا، ٹھیک تھا، کام کرتا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کر بیٹھا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے حکم کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، اڑ گیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کو غصہ آیا. آقا فرماتے ہیں اللہ کرے پھر کام کرے بھی نہ، اللہ کرے آج کے بعد یہ کام کرے بھی نہ. صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ہم نے اس بندے کو دیکھا پوری زندگی کے اندر اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھا ہی نہیں سکا تھا. چوتھا کام بھائی، اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی قدم قدم پہ اطاعت، قدم قدم پہ اطاعت، آپ کی فرما برداری شروع کر دو. یہ 4 کام کریں گے نا اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچا لے گا. اور اللہ نہ کرے پھر بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے نا، اور مصیبت یہ یاد رکھیں
میں نے شروع کے اندر بھی بات کی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی کیوں مصیبت آ گئی ہے، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں پھر بھی کیوں مصیبت آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایماندار ہے نا، دونوں حالتوں میں اس بندے کے لیے، ایماندار کے لیے خیر کو رکھ دیا گیا ہے۔ خوشی کے اندر بھی خیر ہے، خوشی ملتی ہے شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اگر مصیبت پہنچی ہے تو یہ پھر بھی صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن آدمی ہے نا، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، فرمایا اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا، یعنی اس کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچ جائے، وہ بھائی بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، بیٹی ہاسپٹل میں چلی گئی ہے، بیٹا جیل میں چلا گیا ہے، یہ تو بڑی مصیبتیں ہیں نا۔ فرمایا اگر معمولی سا کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے، اس معمولی سے کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ اپنے مومن بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن، جو مصیبتیں ہیں نا یہ مومن بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، تکلیفیں مومن بندے کے ساتھ ساتھ، پریشانیاں مومن کے ساتھ ساتھ، حتی لقی اللہ، 60 سال گزار لیے پریشانیوں کے اندر، اس نے 70 سال گزار لیے پریشانیوں کے اندر، ان زندگی کا اینڈ ہونے لگا ہے۔ فرمایا حتی لقی اللہ، حدیث میں یہ الفاظ موجود، فرمایا حتی لقی اللہ، ساری زندگی پریشانیوں کے اندر، ساری زندگی تکلیفوں میں، کبھی اولاد کا دکھ ہے، کبھی بیٹے کا دکھ ہے، کبھی بیٹی کا دکھ ہے، کبھی کاروبار میں پریشانی ہے، کبھی گھر کی پریشانی ہے، کبھی باہر کی پریشانی ہے، پریشانی پریشانی ہے، پوری زندگی پریشانیوں کے اندر گزار دی ہے۔ کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حتی لقی اللہ، اب کیا ہے، موت کا وقت آ گیا، اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں تشریح ہیں، ایک تو موت کے وقت، قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت، یہ دونوں وقتوں میں جب یہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، یا قیامت والے دن جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پریشانیاں دنیا میں آئی تھی نا، جو تکلیفیں دنیا میں آئی تھی، اللہ ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنے مومن بندے کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ اللہ سے ملتا ہے نا، یا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے کے جسم کے ساتھ ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، ایک گناہ بھی نہیں رہتا، سارے جو گناہ تھے اللہ نے دنیا میں معاف کر دیے، اس کو گناہوں سے، غلطیوں سے اللہ نے بالکل پاک صاف کر دیا۔ جو تکلیفیں دنیا میں آئی تھی، جو آزمائشیں آئی تھی، اللہ نے ان کی وجہ سے اس کے جسم کو، اس کے وجود کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دی ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کہنا ہے کہ مجھے پریشانی کیوں آ گئی ہے، مصیبت کیوں آ گئی ہے، میرے اوپر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، بلکہ بھائی خیر ہی خیر۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں اللہ کی محبت کا رنگ ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کے رنگ ہے۔ اگر پریشانیاں آ گئی، اگر کافروں پہ آئی ہیں نا، سمجھو اللہ کا عذاب ہے، لیکن اگر پریشانیاں ایمانداروں پہ آئی ہیں، اللہ کو ماننے والوں پہ آئی ہیں، عباد الرحمن پہ آئی ہیں، مومنون پہ آئی ہیں، تو یاد رکھو وہ اللہ کی دوستی کے رنگ ہیں، اللہ کی محبت کے رنگ ہیں۔ اور ذہن بناؤ جو بھی پریشانی آئی ہے نا میرے اوپر، اگر میں اللہ کو ماننے والا ہوں تو بھائی یاد رکھیں اس پریشانی کے اندر اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ضرور رکھی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے نا، یہ نہیں کہنا میرا نقصان ہو گیا، ایسے ہو گیا، نہیں، بلکہ کہنا اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری تھی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر تھی، کوئی نہ کوئی بلائی تھی۔ واقعات تو بڑے ہیں، آخری بات اور بات ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی جو بیوی ہے گھر کے اندر اور ساتھ ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ بیمار تھا۔ جب یہ سفر پہ گئے تھے نا تب وہ بیمار تھا۔ اب سفر سے جب واپس آئے نا، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا تھا، لیکن اس خاتون، آپ جانتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں صبر ان میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اس خاتون کا بھی کیا صبر تھا، کسی کو بھی اس نے اطلاع نہیں دی، کسی کو بھی خبر نہیں دی، اور اس نے خود ہی اپنے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہ دیا، اس نے گھر میں رکھ دیا ایک سائڈ پہ۔ اب جب خاوند آیا نا، سفر سے تھکا ہوا تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، گھر میں آیا اور پوچھنے لگا میرا بیٹا بیمار تھا تو اب اس کی حالت کیسی ہے، اب کیسی حالت میں ہے، اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگی
ابو طلحہ ہمارا بیٹا جو ہے نا پہلے سے سکون میں چلا گیا، پہلے سے سکون میں چلا گیا۔ مراد یہ لے رہی تھی، جھوٹ نہیں تھی بول رہی، مراد یہ لے رہی تھی کہ وہ جنتوں میں چلا گیا ہے، وہ نعمتوں میں چلا گیا ہے، راحت میں چلا گیا، وہ سکون میں چلا گیا۔ لیکن اصل مراد یہ تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ اب خاوند تھی، ان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کی، پسند نہیں کی، ان کو کھانا دیا ہے، رات گزاری ہے۔ صبح جب واپس جانے لگے نا تو پوچھنے لگی ابو طلحہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب تو دے کے جاؤ۔ کیا سوال ہے، کون سی بات پوچھنا چاہتی ہو؟ تو عرض کرنے لگی ابو طلحہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے، پھر امانت لینے آ جاتا ہے، آپ اس کو امانت خوشی سے واپس کر دو گے نا؟ ہاں واپس کر دوں گا۔ کہا پھر جو بیٹا اللہ نے امانت دی تھی اللہ نے واپس لے لی ہے، جو اللہ نے بیٹا امانت دیا تھا اللہ نے واپس لے لی ہے۔ اب ظاہر صدمہ تو ہوتا ہے، بیٹا چلا جائے اور ہو بھی ایک اور اس کا کتنا دکھ ہوتا ہے یہ تو والدین ہی جانتے ہیں، یہ تو وہی بیان کر سکتا ہے، اس درد کو وہی بیان کر سکتا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور دنیا چھوڑ کے چلا جائے، والدین کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے، واقعہ سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے اس صبر کو دیکھ کے اس جوڑے کے لیے دعا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہاری اس رات کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا عبداللہ۔ جب وہ بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نا اس عبداللہ کو، ابو طلحہ کے بیٹے کو، ام سلیم کے بیٹے کو، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے تھے۔ وَكُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اور 9 کے 9 بیٹوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ کیا ہے؟ صبر کی ہے۔ مصیبت آئی ہے، وقتی طور پہ صدمہ تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس مصیبت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہے، کتنی بھلائی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے ایمانوں کے اندر مجھے اور آپ کو یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک تو زندگی کے اندر بھائی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، زندگی کے اندر کبھی بھی صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑنے ہیں، زندگی میں کبھی بھی آپ نے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا، ہر روز صبح شام کے اذکار بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہر روز ڈیلی آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ جتنا بھی ہے نا، 5 ہیں 10 ہیں، جتنا بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں اور روز خرچ کریں۔ تیسرا کام جتنا آپ کو مل گیا، جو مل گیا بس اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھا کام نبی پاک علیہ السلام کے ہر حکم کو ماننا ہے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اور جو بھی مصیبت آ گئی ہے اس میں یہی کہنا ہے میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے